اگر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے پردادا کو بلو ایریا کے پاس سے زمین کوڑیوں کے بھاؤ مل رہی تھی، یا پھر کوئی ایسی بات کہ بیٹا آپ کے دادا کو فلاں صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ زمین سنبھالی نہیں جا رہی، میرا آپ فلاں کام کر رہے ہیں، اس کے عوض پیسوں کی بجائے مجھ سے یہ زمین لے لیجیے، اور آپ کے دادا نے کہا ہو کہ یار یہاں پہ آ کے کون رہے گا. یا یہ کبھی سنا ہو کہ ہجرت کے وقت جب پاکستان بنا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جس نے کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز خریدی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا اس بیچنے والے کے نام کر دیا. اگر ایسی کوئی بھی بات سنی ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت زمین کی یہ ویلیو نہیں تھی، یہ قدر اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئی تھی جو آج ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی اس وقت موجود ہے. آج کی ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یہ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ڈیولپ ہو گیا اور کیوں ریل اسٹیٹ میں اب انویسٹ کرنا ضروری ہے. So watch the complete video and thank me later. ایسٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں لیکوڈ ایسٹس، جس طرح کرنسی نوٹس ہیں یا پرائز بانڈس ہیں، جو میں اگر کسی دکان پہ یا کسی دوسرے شخص کو دوں کہ یہ والا فارم آف ایسٹ لے لیں تو وہ مجھ سے ریسیو کرے گا اور اس کو فوراً کسی اور ایسٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں اگر کسی دکان پہ جا کے 5,000 کا نوٹ دوں گا تو وہ فوراً جو بھی چیز مجھے وہاں سے مطلوب ہے میں ان سے خرید سکتا ہوں. دوسری طرف آ جاتے ہیں لیس لیکوڈ ایسٹس، جس کا مطلب ہے کہ کوئی گاڑی میرے پاس پڑی ہے، اگر میں کسی کو کہوں گا کہ یہ گاڑی لے جاؤ اور اس میں سے کچھ اماؤنٹ اپنے پاس رکھ لو تو وہ بیچنے کا پروسیس بہت لمبا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فوراً کسی دوسرے ایسٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. یا پراپرٹیز کی بہت بڑی مثال ہے. اب پراپرٹی کے اندر مینلی دو طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریزیڈینشیل، دوسری ہے کمرشل. ریزیڈینشیل جس میں عام طور پہ ہم رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کمرشل از دا فارم آف پراپرٹی جس کو بزنس کاروبار کے لیے یا اس پرسپیکٹو سے لیا یا پھر سنبھالا جاتا ہے. اب ایک تیسری فارم آف پراپرٹی بھی ہے جس کو ایگریکلچر لینڈ کہتے ہیں، لیکن اس کو میں کمرشل کے اندر ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سم ہاؤ وہ بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہے اور ایگریکلچر میں بھی ہم کمرشلی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ایگریکلچرل ملک تھے کافی عرصے تک. سو ریل اسٹیٹ کے ساتھ ایکچولی مسئلہ کیا ہوا کچھ یوں کہ مثال کے طور پہ کسی ایک صاحب کے پاس 1 مربع زمین تھی اور ان کی اولاد کی تعداد 6 تھی. تو اب وہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کے وہ وراثت میں وہ جاگیر، وہ مربع، وہ زمین، the piece of land مربع is by the way a unit of measurement. ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. یونٹس آف میجرمنٹ جو لینڈ کے اکارڈنگ ہے وہ ان 6 کے 6 میں تقسیم ہو جانی ہے. تو لیٹس سپوز وہ کسی کو 4 یا 5 یا 3 ایکڑ اب آنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے جیسے یہ لینڈ آگے تقسیم ہوتی گئی ہیں لوگوں کی اونرشپ کم ہوتی گئی ہے، which means کہ وہ پاور کا سمبل وہ ختم ہوتا گیا اور اس کو مینج کرنا مشکل ہو گیا. اور پروڈکٹیوٹی کیونکہ اس کی بہت کم تھی، جہاں ایک مربع سے وہ جتنی فصل آنی ہے دیٹس بیسیکلی equal to 25 ایکڑز، اب وہ مجھے صرف 4 ایکڑ سے اپنی جو بھی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی لے کے آنی ہے. اور سم ہاؤ ہم ایگریکلچر کے اندر اتنا گرو بھی نہیں کر سکے کہ ہم پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کر سکیں، جس کی وجہ سے اس کو مینٹین کرنا، مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. کیونکہ زمین کو کلٹیویبل رکھنا، اس کے اندر فارمنگ کرنا بذات خود ایک بہت ہی ایکسپینسو عمل ہے، اور اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ بھی جب فصل کاشت ہونی اس کے بعد آنا تو وہ بہت ہی ایک ایکسپینسو پروسیس ہو گیا، لوگوں کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. سیکنڈلی کیا ہے کہ جو لوگ خریدتے تھے وہ کس پرپز سے خریدتے تھے؟ کیونکہ پاور آف سمبل تھا کہ ان کے اتنے مربع یا اتنے ایکڑ زمین ہے. تو جو لوگ بھی خرید رہے ہیں وہ اس کی کمرشل استعمال کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اس سے مزید پروڈکٹیوٹی کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اونرشپ میری کیونکہ زیادہ ہو جائے گی تو میرا نام یا میری شان میں اضافہ ہو جائے گا. وہ صرف اس پرسپیکٹو سے خرید رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو بزنس یا کمرشل اسپیکٹ سے چیزیں خرید رہے تھے، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ تھے، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے تک بزنسز یا کمرشل ہبس کے لیے ڈیزگنیٹڈ پلیسز تھیں. اب تو ہر محلے، ہر گلی میں، ہر چوک میں دکانیں بن گئی اور مارکیٹس بن گئی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ایک ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بھی اس طرح سے مارکیٹس بنائی جا سکتی ہیں. سو لوگ بزنس سائڈ کو بہت کم دیکھ رہے تھے اس وقت. تیسری چیز کیا ہو گئی کہ جب یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا اور کمرشلی چیزیں بننا شروع ہوئی، پھر سوسائٹیز کا کانسیپٹ آیا.
اور اس میں سب سے بری چیز یہ ہو گئی کیونکہ لوگوں سے زمینیں سنبھالی نہیں جا رہی تھیں تو انہوں نے بیچنا سٹارٹ کر دی، اور سوسائٹیز والوں نے ایگریکلچرل لینڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ریزیڈینشیل سوسائٹیز کے لیے. اب آگے ہماری حکومت تھوڑا سا سخت ہے اس معاملے میں، بٹ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بہت ساری ہماری ایگریکلچرل لینڈ ضائع ہو چکی ہے. موسٹلی ہماری جو ریزیڈینشیل سوسائٹیز بنی ہیں وہ ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر بنی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زراعت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ پہلے کیا چل رہا تھا، اس کے بعد جس طرح سے ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اور اسپیشلی جب سوسائٹیز کا کانسیپٹ پاکستان میں آیا، ریل اسٹیٹ ایک سیکٹر کے طور پہ متعارف ہوا، کمرشلی ہم پلازاز اور ورٹیکلز کی طرف اب جانا شروع ہو گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو کس بیس پہ خریدنی ہے. ایک چیز تو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اب ریزیڈینشیل پراپرٹیز کے اوپر جائیں گے، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان پراپرٹیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے مینٹیننس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور رینٹل ویلیو اتنی نہیں ہے کہ میں نے اگر 70 لاکھ کا ایک مکان خرید لیا بنا ہوا فار ایگزامپل، تو رینٹ مجھے میکسیمم 10 15 20 ہزار روپے آنا شروع ہوگا، اور وہ پے بیک پیریڈ ہی بہت زیادہ ہے جو کہ مجھے obviously بزنس پوائنٹ آف ویو سے سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم ایگریکلچر لینڈ یا پلاٹس کو بھی خریدیں تو ان کا بھی پے بیک یا ریٹرنز یا تو ایسی ایکسپیکٹنسی ہو کہ یہاں سے کوئی ہائی وے گزرنی ہے، کوئی بہت بہترین چیز گزرنی ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر تو اس پہ انویسٹ کیا جائے. ادروائز دا اونلی آپشن یا دا اونلی کرائٹیریا جس پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے is جہاں سے ریگولر اچھے کیش فلوز آ رہے ہوں، جہاں سے اچھی انکم آپ کو جنریٹ ہوتی رہے. ادروائز آپ کے لیے وہ ایسٹ لائبلٹی بن جائے گا. آلدو ہر ایسٹ کیش فلوز کے لیے نہیں ہوتا، لیکن پراپرٹی ریل اسٹیٹ میں جب بھی انویسٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو میک شور کیجئے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے یا اپنا فلاں ایسٹ بیچ کے کوئی پلاٹ خرید لیجئے، تو ایسی غلطی ہرگز نہ کیجئے گا، گلے پڑ سکتی ہے. آلویز گو فار دا آپشنز جہاں سے کیش فلوز اچھے ہیں، جہاں سے آپ کو رینٹل ویلیوز اچھی آ رہی ہیں، ان کے کیپٹل ویلیو ان دا لانگ رن بہت بہتر ہو جائے گی. میں تفصیل سے ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا کہ یہ کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، کس ایریا کو دیکھا جاتا ہے. بٹ ریممبر، کیش فلو از اے مسٹ، ادروائز آپ کا ایسٹ آپ کی لائبلٹی بن جائے گا، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کچھ دے، آپ کو کنٹینیوسلی اپنی انویسٹمنٹس ایگزاسٹ کرنا پڑیں گی، which would not be a good decision for you for the long term. So remember the word cash flows.